إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو دین اسلام پر عمل کر کے جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ محترم ناظرین اکرام، اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے، ایک ایسا آرٹ آف لیونگ ہے کہ جس کو اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مکمل کر دیا تھا۔ کما قال اللہ تعالی فی کتابہ کما ورد فی سورۃ المائدہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ میرے آج دین مکمل کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اب اس حوالے سے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی زبان سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی جگہ پر رہنے والا ہو، کسی بھی نسل سے اور کسی بھی رنگ سے ہو، شریعت نے اس کے اندر کوئی بھی تقسیم نہیں کیا، بلکہ سورہ حجرات 49 سورہ اور آیت نمبر 13 میں یوں اعلان ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو آپ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین بڑے عجیب معیارات مقرر کرتا ہے، اور اس کے نزدیک عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے۔ اس نے تمام دنیا کے حوالے سے ہر کسی کو مساوات کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی فضیلت دی ہے تو تقوی پر دی ہے۔ تقوی ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ دین اسلام نے انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات مقرر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اگر دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹیبل دین ہے، اور اسی پیغام کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں اور آیت نمبر 208 میں یوں بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو، دین اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، انٹر ان اسلام کمپلیٹلی، مکمل طور پر آپ اسلام کے اندر انٹر ہو جائیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھیے کہ شیطان کی قدموں کی اتباع مت کیجیے گا، انہ لکم عدو مبین، کہ یہ شیطان آپ کا صریح دشمن ہے، آپ کا کھلا دشمن ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا، اور دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے پوری انسانیت کو یہ کہا کہ اسی کو قبول کرو اور اسی پر عمل کرو۔ کہ جی دین اسلام جو ہے، جو دین پیش کر رہا ہے، یہ موجودہ دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو یہودیت اور عیسائیت ہے، یہ تا قیامت جو ہے وہ دین جاری رہنے والے ہیں۔ دین اسلام تو صرف عربوں کے لیے تھا۔ اب دیکھیں نا، اس نے جناب علی عربوں کو آزاد کروانا تھا، اور اسلام نے عربوں کو آزاد کروا دیا، اور عرب جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور ان کو ایک مقام مل گیا۔ بس دین اسلام کا یہی کام تھا۔ باقی عورتوں کا حجاب ہو گیا، اور اس طرح سے جناب علی
جو ہے وہ نمازوں کے ادا کرنا ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دین اسلام ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ یہ ایک ایسا اعتراض ہے کہ جو کہ یہ سیکولر لوگ اور یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو آئے دن اس بات کے تانے دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں بات یہ ہے محترم ناظرین اکرام، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ دکھتی رگ ہے، ہم نے دین کو صرف اپنے ایک ضرورت کے لیے لیا ہے۔ سوری، یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین ہمیں کب یاد آتا ہے کہ جب ہمیں جنازہ پڑھانا ہوتا ہے یا جب ہمیں کسی کے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے نا، یا پھر زیادہ سے زیادہ ہو گیا کہ بچے کے کان میں اذان دینا ہوتا ہے، بس اس وقت ہمیں دین نظر آتا ہے، یا پھر لین دین کی وراثت کے مسئلے پر جب کوئی ایسی کڑی پھنس جاتی ہے تو اب ہمیں اپنا دین دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں وراثت کا حکم دیتا ہے، وراثت لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ ہمیں یہ خود غرض بنا رہی ہیں، ہم تھوڑا خود غرضی کی طرف جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ آپ کو خود غرضی نہیں سکھاتا۔ دین اسلام 2 یا 4 مرض کی دوا نہیں دیتا، دین اسلام گلوبل اور یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان سورہ 25 کی آیت نمبر 1 میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی برکتوں والی ہے ذات اللہ پاک کی کہ جنہوں نے قرآن نازل کیا اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو ڈرانے والے بن جائیں۔ تو یہ دین تو عالمی دین ہے نا، اس دین کو تو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، خود غرضی نہیں بنانی چاہیے۔ ہم نے دین کو جو دین اسلام ہے اس کو اپنی ایک ضرورت بنایا ہے، یہ ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ دین اسلام ضرورت نہیں ہے، دین اسلام ہمارا مقصد ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ضرورت پر مقصد غالب ہوتا ہے، مقصد پر کبھی بھی ضرورت غالب نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے ہم اس دنیا کے اندر آج اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں اور آج اغیار ہمیں چکی کے اندر پیس رہے ہیں، یہ اسباب ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ حتی ترجع الی دین، یہاں تک کہ دین کی طرف لوٹیے۔ دین کی طرف لوٹنا کیا ہے؟ کہ ہر اعتبار سے جہاں آپ کا مطلب ہو یا جہاں آپ کا مطلب نہ ہو ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کو امپلیمنٹ والے لوگ پسند ہیں، کہ وہ بندے جو دین اسلام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ 2-4 چیزوں کا نام نہیں ہے دین اسلام۔ میرے پیاروں، جب دین ہماری رگوں میں اترے گا نا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا زندگی کے تمام مرض دور ہو جائیں گے۔ آج ہم مسائل لے کے بیٹھے ہوئے، محلے کے اندر گٹر کا مسئلہ ہے، محلے کے اندر جو ہے جناب علی لڑائی ہے، گھروں کے اندر فسادات ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے دیکھیں، جناب علی میاں بیوی کے جھگڑے دیکھیں، جناب علی اس قسم کے بے انتہا مسائل ہمارے معاشرے میں کریٹ ہیں۔ اس کا ہم سولیوشن تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا سولیوشن کیا ہے؟ ماذا نفعل، ہم کیا کریں؟ اس کا سولیوشن اللہ عز و جل نے یہ دیا ہے کہ دیکھو تم دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تمہارے ان مسائل کو میں حل کر دوں گا، تم اپنے آخرت کے مسائل کی فکر میں لگ جاؤ، تمہارے دنیا کے مسائل کا میں کفیل بن جاؤں گا۔ دیکھیں نا، کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میری اس بات کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ سہارا ملے گا۔ دیکھیے 2 تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک جو تکلیف ہوتی ہے اختیاری ہوتی ہے اور ایک تکلیف غیر اختیاری ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ صبح کے وقت سردیاں ہے نا، بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اب صبح کے وقت تہجد میں اٹھنا یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا یہ اختیاری تکلیف ہے۔ آپ اگر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وضو بناتے ٹھنڈے پانی سے، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، گرم گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، یہ تکلیف آپ کی اختیاری تکلیف ہے۔ اب جب آپ یہ اختیاری تکلیف برداشت کر لیں گے نا عزیزوں، تو اللہ عز و جل آخرت کی غیر اختیاری تکلیفوں سے آپ کو بچا دے گا۔ فہمتم؟ آخرت کی تکلیفوں سے اللہ پاک آپ کو بچا دیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ابھی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر گزار لیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار لیجئے۔ یہ دین تا قیامت کے لیے ہے، قیامت تک یہ دین چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک
اس دین کو چلانا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ حجر 15:9 میں فرمایا کہ ہم نے اتارا اس دین کو اور اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں. یہ اللہ پاک چلائیں گے. لیکن عزیزوں، ہماری کامیابی کا راز کس میں ہے؟ ہماری کامیابی کا راز قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. خوف بھی مت کرو، غم بھی نہ کرو، اللہ پاک آپ کو غالب کر دیں گے بشرط یہ کہ آپ مومن ہوں. سمجھ رہے ہیں نا مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کسی دوائی کا نام نہیں ہے. مومن نام ہے ایک اس شخص کا کہ جو اپنے آپ کو، اپنی وشز کو اللہ پاک کے احکامات پر سبمٹ کر دیتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جھکے جھکائے بن جائیے، تو فرمانے لگے کہ میں تو اللہ کے لیے جھکا جھکایا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا جھکایا ہوں. تو جب دین اسلام پر ہم مضبوطی سے عمل کریں گے نا تو الحمدللہ دنیا کی کوئی تکلیف نہیں رہے گی. وہی فاروق اعظم، وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہما پتھر پر سر رکھ کر بھی وہ نیند لیا کرتے تھے کہ جو آج ایک عمدہ قسم کے گدے پر اور آسائش کے اندر وہ نیند نہیں لیتے تھے، جو وہ پتھر پر سر رکھ کر راحت کی نیند سوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ جب جسم کے اندر دین اتر جاتا ہے تو اس کا مقصد دنیا نہیں رہتا، اس کا مقصد آخرت ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، اللہ پاک نے صرف دین اسلام میں رکھا ہے. اسی کا پیغام، اسی کی دعوت ہے. آئیے دین اسلام کو قبول کیجئے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.